نہایت نامعقول، مکمل طور پر غیر حتمی، غیر سرکاری ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے پاکستان سے بہت بری طرح سے جنگ ہارنے کے فوراً بعد روس اور چین کے نام ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ مودی صاحب نے ایک خط اپنے ملک کی مبینہ طور پر بہادر سیناؤں کے نام بھی لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی ایئر فورس اور اپنی آرمی کے نام لکھے گئے خطوط میں کہا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ تم نے پاکستان سے ستھری پھینٹی کھا لی، لیکن کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ہاں، ارناب گوسوامی صاحب نے بھی مودی صاحب کے نام ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے پوڑی پہ چڑھا کے نیچے سے پوڑی کھینچنے والے تیرا ککھ نہ روے۔ بہرحال اب مودی صاحب کو تو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے یوکرین کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہ دے کر، یورپ کا ساتھ نہ دے کر، اور اپنے غرور میں اور اپنی طاقت میں اپنے آپ کو بہت بڑا ملک سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے اتحادی بھی ان کے غلام ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو، جس طرح وہ اس جنوبی ایشیا میں تمام ملکوں کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ سری لنکا یا مالدیپ یا بھوٹان یا نیپال ہو، اسی طرح اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ امریکہ اور روس سے اور دیگر بڑے ملکوں سے اپنی باتیں تو منوائیں، لیکن جب انہیں ان کی ضرورت پڑے تو وہ انہیں ٹھینگا دکھا دے۔ اس فاش غلطی پر اب مودی صاحب یقیناً ماتم کر رہے ہوں گے، کیونکہ امریکہ نے کلیتاً ان کو صاف جواب دیا کہ ہم آپ کا ساتھ کم از کم نہیں دیں گے، ہاں ہم نیوٹرل قسم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ واقعی تاریخ ساز اور حیران کن موو تھی، ورنہ ماضی میں امریکہ کھلم کھلا مودی حکومت کا ساتھ دیتا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہ کوئی رسمی اور روایتی قسم کے آدمی تو کلیتاً نہیں ہے، انہوں نے ہر حرکت ہی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں غیر رسمی کی ہے، اور انہوں نے مودی حکومت کو بھی صاف صاف جواب دیا کہ بھائی اپنی لڑائی خود لڑو، میں تو پہلے ہی 10 جگہ مصروف ہوں، پورے مشرق وسطیٰ میں مصروف ہوں، اور اوپر سے روس یوکرین کے بھڈے میں بھی میں نے ٹانگ ڈالی ہے، تو اب مہربانی کرو تم اپنا کام خود ہی کرو۔ ہاں، انہوں نے پھر میڈیشن ضرور کروا دی اور مودی صاحب کی درخواست پر جنگ رکوا دی، یہی ظاہر ہے ٹرمپ صاحب کی بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جتنی پھینٹی مودی حکومت کو پڑ گئی تھی اور میڈیا جتنا شور مچا چکا تھا، اس کے بعد واپسی کا راستہ جہاں فیس سیونگ ہو جائے وہ بہت مشکل تھا، وہ بالکل امریکہ نے ان کو لے کر دیا ہے، جس پر ایونچولی انہیں امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ امریکہ یا روس سے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ انہیں کوئی ڈیفنس سپورٹ اس صورتحال میں فراہم کرے، کوئی روس کے طیارے عام موجود ہوں، کوئی امریکہ اپنا کوئی جلدی سے کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم ان کو کرائے پہ دے دے، ایسا ظاہر نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا سوائے ہزیمت اٹھانے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، پاکستان کو یقیناً چین اور ترکی اور آذربائیجان، بالخصوص چین اور ترکی کی بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ انمول اور لازوال قسم کی دوستی ہے۔ پاکستان کو اپنے میزائل تک روس اور چین اور ترکی نے فراہم کیے، اور روس جس کے ساتھ پاکستان ایک کوئی اچھا ماضی نہیں رکھتا ضیاء الحق کے زمانے میں، اس روس نے بھی کم از کم پاکستان کی مخالفت اس وقت نہیں کی۔ روس ماضی میں پاکستان کی کشمیر سے متعلق ان گنت قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا کے حق میں، لیکن اب کی بار روس نے بھی، ٹھیک ہے وہ انڈیا کا پرانا دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی دھمکیاں میز رویہ یا کچھ نہیں اپنایا۔ اس کے برعکس چین نے اور ترکی نے دو ٹوک اور صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مکمل طور پر ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کو جس قسم کی جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ مودی حکومت کے لیے سبق ہے کہ دوستوں سے بنا کے رکھتے ہیں، اور ان کے اچھے برے وقت میں ان کی جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں ان پہ ان کو غیر مشروط قسم کی سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی کسی فورم پر چین کے کسی موقف کی حمایت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ چین کو جس بھی قسم کی اخلاقی، سفارتی یا جو بھی، پاکستان ظاہر ایک چھوٹا ملک ہے، کوئی معاشی مدد تو کرنے سے رہا، کوئی دفاعی مدد تو کرنے سے رہا، لیکن جس بھی قسم کی جو بھی سپورٹ دوستوں کو چاہیے ہوتی ہے اس سے پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا، اور یہ چین کی بھی بہت مہربانی ہے اور ترکی کی بھی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی پاکستان کی نیوی کو سپورٹ کرنے میں، ایئر فورس کو سپورٹ کرنے میں، آرمی کو سپورٹ کرنے میں، حکومت کو سفارتی طور پر سپورٹ کرنے میں
انہوں نے کسی بھی قسم کی تساہل سے کام نہیں لیا، کسی بھی قسم کی شان بے نیازی نہیں دکھائی جس کا کہ سامنا مودی حکومت کو کرنا پڑا. تو دوستوں سے بنا کے رکھنا واقعی آج کل کے دور میں ایک اچھی سفارتکاری کا کوئی جواب ہی نہیں ہے.